رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ محمد انیس سے خبریں سنیے۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت بجلی چوری کے خلاف مہم میں تعاون جاری رکھے گی، جس کے بہترین نتائج آ رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ پاکستان میں ہندو برادری دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ آج رات بنگلورو میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت نے نیدرلینڈز کو 160 رن سے ہرا دیا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ حکومت بجلی چوری کے خلاف مہم میں تعاون جاری رکھے گی، جس کے شاندار نتائج آئے ہیں۔ آج سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں انہوں نے مہم سے اب تک حاصل ہونے والی کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ توانائی ڈویژن کی بجلی چوری کے خلاف کوششوں کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس مہم سے سالانہ نقصانات میں کمی لانے میں مدد ملے گی۔ اطلاعات و نشریات کے نگران وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ حکومت مہنگے درآمدی ایندھن پر انحصار کم کرنے کے لیے متبادل قابل تجدید توانائی کے وسائل پر خصوصی توجہ دے رہی ہے۔ انہوں نے آج لاہور میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں 60% بجلی تھرمل کے ذرائع جبکہ 1/4 پانی سے پیدا کی جاتی ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ درآمد شدہ مہنگے ایندھن سے پیدا ہونے والی بجلی سے گردشی قرضے میں اضافہ ہوتا ہے اور ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے کہا کہ چین قابل تجدید توانائی سے بجلی پیدا کرنے والا دنیا کا بڑا ملک ہے۔ انہوں نے پاکستان میں قابل تجدید توانائی کے منصوبے شروع کرنے پر چین کے تعاون کا شکریہ ادا کیا۔ مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے شمسی توانائی کے ذریعے 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور امید ہے کہ آئندہ منتخب حکومت اس پالیسی پر عمل کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں شمسی توانائی سے بجلی پیدا کرنے کی وسیع صلاحیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام مہنگی بجلی کا بوجھ برداشت کر رہے ہیں۔ سوالات کے جواب دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی بھرپور مدد کرے گی۔ الیکشن کمیشن ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات یقینی بنانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کر رہا ہے۔ ادارے کے ایک عہدیدار نے اے پی پی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انتخابات اور ووٹ کی اہمیت کے بارے میں عوام کی آگاہی کے لیے ملک بھر میں کتابچے اور پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حلقہ بندیوں کے عمل کو رواں ماہ کی 30 تاریخ تک حتمی شکل دی جائے گی۔ وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان نے کہا ہے کہ حکومت عوام کو طبی سہولیات ان کی دہلیز پر فراہمی یقینی بنانے کے لیے صحت کے شعبے میں اصلاحات کر رہی ہے۔ انہوں نے آج خیبر میڈیکل یونیورسٹی پشاور میں بائیو سیفٹی اور بائیو رسک مینجمنٹ ٹریننگ لیب کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میڈیکل یونیورسٹی صحت کے تمام شعبوں کو ایک چھت تلے لے آئی ہے۔ افغان باشندوں سمیت غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کی اپنے ملکوں کو واپسی جاری ہے۔ تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز 2,957 افغان باشندے اپنے وطن واپس لوٹ گئے۔ اب تک مجموعی طور پر 2,17,355 غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے اپنے وطن واپس جا چکے ہیں۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی ہندو برادری دیوالی کا تہوار منا رہی ہے۔ پاکستان ہندو کونسل نے رواں سال اس تہوار کو غزہ میں فوری جنگ بندی سے منسوب کیا ہے۔ روشنیوں کے اس سالانہ تہوار میں لوگ جمع ہو کر آتش بازی کرتے ہیں، کھانے کھاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ جسٹس ریٹائرڈ مقبول باقر نے کہا ہے کہ سی پیک سے ملک میں ترقی میں اضافہ ہوگا۔ انہوں نے یہ بات آج رات کراچی میں چین کے قونصل جنرل کی طرف سے دیے گئے عشائیے سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ چینی بحری بیڑے کے کراچی کے دورے سے بحری تعاون میں اضافے میں معاونت بھی ملے گی۔ جنوبی غزہ کے شہر خان یونس میں آج ایک گھر پر اسرائیلی فضائی حملے میں کم از کم 18 فلسطینی شہید ہو گئے۔ عالمی ادارہ صحت نے کہا ہے کہ غزہ کے سب سے بڑے ہسپتال الشفا کے اندر اس کا مواصلاتی رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ غزہ شہر اور شمالی غزہ میں کئی ہسپتالوں کو براہ راست نشانہ بنایا گیا ہے اور ہسپتالوں کی گرد و نواح میں اسرائیل نے اپنے حملے تیز کر دیے ہیں۔ آج رات بنگلورو میں عالمی کپ کرکٹ ٹورنامنٹ میں بھارت نے نیدرلینڈز کو 160 رن سے ہرا دیا۔ اس سے قبل بھارت نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 410 رنز بنائے۔ جواب میں نیدرلینڈز کی پوری ٹیم 47.5 اوورز میں 250 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اسی کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر آپ براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔